اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ افسوسناک امر ہے کہ یہاں پر 10 ٹیمیں موجود ہیں لیکن ان کے لیے وہاں پر گراؤنڈ نہیں ہے، کھیلوں کے میدان نہیں ہے جس پہ وہ کرکٹ کھیل سکیں۔ انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں چیئرمین پی سی بی سے اور ساتھ ساتھ میں اپنے باقی دوستوں سے بات چیت کروں گا، شاہد شنواری جیسے دوستوں کو، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا مقدمہ ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ آپ کے لیے کرکٹ کا میدان انشاءاللہ ہم چترال میں بنا کر دیں گے اور بہت جلد آپ وہاں پر کرکٹ چترال میں انشاءاللہ کھیلیں گے اور ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اب یہ ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ آپ آئیں اور اگلے ٹورنامنٹ میں میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم چترال آئیں اور آپ کے جو ہے گراؤنڈ میں جو ہے وہ ہم کرکٹ دیکھیں۔ 10 ٹیمیں موجود تھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس جتنا ٹیلنٹ وہاں پر موجود ہے، وہاں پر تو میں محسن نقوی صاحب سے اور پی سی بی سے بات کروں گا کہ وہاں پر ایک اکیڈمی ہونی چاہیے جہاں سے پلیئرز نکلیں، اور انشاءاللہ تعالی میں باقی جو ٹیمیں جو پی ایس ایل کھیلتی ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ وہاں پر کیمپ لگائیں چترال میں، تاکہ وہاں کے پلیئرز ہمارے پی ایس ایل کی ٹیموں میں اور ہمارے جو ہے وہ نیشنل ٹیموں میں آ کر میچز کھیلیں اور وہاں سے اپنی نمائندگی انشاءاللہ تعالی کریں۔ جو ٹیلنٹ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے وہ پاکستان میں ہوگا، لیکن آپ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کے پی میں ایک کمپٹیشن میں جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ لہٰذا میں صوبائی حکومت سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ کا منشور رہا ہے کہ ہم ہر جگہ کرکٹ کے میدان بنائیں گے، ٹریک سوٹ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو آپ چترال پہ اور باقی صوبوں پہ میدانوں پہ توجہ دیں، جہاں پر جس شہر میں، جس ملک میں، جس صوبے میں کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں تو ایک پازیٹیو سائن ہوتا ہے۔ آپ لوگ جو پلیئرز ہو، یہ ہمارے صوبے کا ایک سافٹ امیج ہو، آپ جدھر جاتے ہو آپ کے اپنے علاقے چترال کا، صوبے کا اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہو۔ ہمارے پاس افسوس کی بات ہے جب آپ نام روشن کرتے تو پھر ہم آپ کو بلاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک تصویر کھینچ لے، تاکہ سوشل میڈیا پہ ہماری جو ہے وہ ہماری بھی مشہور ہو جائے کہ ہم اس پلیئر کے ساتھ ہم تصویر کھینچ لیے۔ لیکن جب آپ کے پر مشکل ٹائم ہوتا ہے، آپ کو سپورٹ کرنے کی بات آتی ہے تو کوئی بھی آگے نہیں آتا۔ میرے پاس بہت سے سپورٹس کے بچے بچی آئی ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے دوستوں سے، اپنے کمپنی سے ان کو ہم سپانسر کریں تاکہ وہ جا کر ہمارا ملک کا نام روشن کریں، ہمارے جو ہے وہ صوبے کا نام روشن کریں۔ آج جب بھی ہم اپنے صوبے کی کسی سے بات کرتے ہیں صوبے سے باہر، تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ دہشت گردی، انتہا پسندی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی سے جو لوگ سوال کرتے ہیں اس کو ہم تبدیل کر کے بولیں کہ ہمارے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں وہ ایک ہمارا سفیر ہیں، ہمارے ایک سافٹ امیج بلڈ کریں، تاکہ ہمارا جب نام آئے تو سپورٹس کے میدان میں ہے کہ آپ نے یہ بچے بچیاں پیدا کی ہیں سپورٹس کے میدان میں، تاکہ ان کا نام روشن ہو، صوبے کا نام روشن ہو۔ انشاءاللہ تعالی میری پوری سپورٹ آگے سے میں نے پہلے دن ہی وومن امپاورمنٹ پہ، یوتھ انگیجمنٹس پہ اور سپورٹس پہ توجہ دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد غالباً چترال میں مجھے دعوت دی ہے، ان کا اپنے ایک کوئی ایونٹ ہو رہا ہے سپورٹس کے حوالے سے، انشاءاللہ تعالی میں وہاں پر بھی آؤں گا اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی آپ کے کھیلوں کے میدان آباد کرنا اب یہ میری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ چترال میں کھیلوں کے میدان آباد کریں گے۔ میں آخر میں جیتنے والی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو ٹیم ہاری ہے وہ بھی انہوں نے بھی بڑا اچھا مقابلہ کیا، آخری اوور تک گئے، آخری 3-4 بالوں تک گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملا اور بڑا ٹیلنٹ ہے، اور میں آپ دونوں ٹیموں کو مبارکباد پیش کروں، اور خاص کر جیتنے والی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو رنر اپ ہے محنت کریں، انشاءاللہ اگلے ٹورنامنٹ میں شاید آپ کی بھی جیت ہو۔ آخر میں آپ تمام دوستوں کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کے آرگنائزرز کا جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ شکریہ۔ سوال کرتے ہیں جی۔ سر یہ بتائیں کہ آپ اسلام آباد سے آئے ہیں، فرق میں ایک بڑا اجتماع ہو رہا ہے لا آرڈر کے حوالے سے، امن کے قیام کے حوالے سے، تو اس حوالے سے سینٹرل گورنمنٹ سے کوئی بات چیت جاری ہے کہ جو صورتحال ہے جنوبی اسلام میں اس کو کنٹرول کرنے کی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر قائم کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت آپ کہتے ہیں ہمیں یہ فنڈس تو دو، یہ پیسے